اللہ کون ہے اور اللہ کی وحدانیت کا تعارف اسلامی اور سائنسی نقطہ نظر سے۔ اللہ کون ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور اس کا جواب قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ کون ہے اور اسلام میں ان کی وحدانیت کا کیا مطلب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کائنات کا خالق، رازق اور مالک ہے۔ وہ واحد خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص میں اللہ کا تعارف یوں کروایا گیا، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کے باپ ہے اور نہ کسی کے بیٹے، اور نہ کوئی ان کا ہمسر ہے۔ اللہ وقت، جگہ یا انسانی فہم کی حدود سے آزاد ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى۔ اللہ کی وحدانیت، توحید۔ اسلام میں اللہ کی وحدانیت یعنی توحید بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی شریک، کوئی برابر اور ساتھی نہیں۔ قرآن مجید میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان اور رحمان ہے۔ سورۃ البقرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل سے خلوص کے ساتھ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اللہ کی صفات۔ اللہ کو ان خوبصورت ناموں اور صفات کے ذریعے جانا جاتا ہے، جنہیں اسماء الحسنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، جیسے الرحمن نہایت رحم کرنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، العدل انصاف کرنے والا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور اللہ کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، تو انہیں کے ذریعے پکارو۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ کی صفات کو سمجھنا ہمیں ان کے قریب ہونے میں مدد دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ نہایت رحم کرنے والے، سب کچھ جاننے والے اور کائنات کے پالنہار ہیں۔ ان کی وحدانیت پر ایمان اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ کو جان کر ہمیں اپنی زندگی میں سکون اور مقصد ملتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت، توحید۔ اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی اللہ کی وحدانیت یا توحید، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے اور ہمارے خالق کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے اور ہر عبادت کی بنیاد ہے۔ توحید کا مطلب۔ توحید عربی لفظ واحد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بنانا یا واحد ماننا۔ یہ اس یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ یہ اسلام کے پہلے رکن یعنی شہادت توحید میں شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ توحید کے اقسام۔ توحید ربوبیت۔ ربوبیت میں وحدانیت۔ اللہ ہی کائنات کا خالق، مالک اور نظام چلانے والا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور سب کچھ اسی کے حکم کے تحت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ سورۃ الرعد۔ توحید اسماء و صفات۔ اللہ کے ناموں اور صفات میں وحدانیت۔ اللہ کے تمام نام اور صفات کامل ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، جیسے الرحمن نہایت رحم کرنے والا، الحکیم حکمت والا، اور الاحد واحد۔ اور سب سے اچھے نام اللہ کے ہیں، بس انہی سے اسے پکارو۔ سورۃ الاعراف۔ توحید الواحیت۔ عبادت میں وحدانیت۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، نماز، روزہ، دعا اور بھروسہ صرف اسی پر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ توحید کی اہمیت۔ ایمان کی بنیاد۔ توحید اسلام کو دیگر عقائد سے منفرد کرتی ہے اور عبادت کو خالص بناتی ہے۔ ہدایت کا ذریعہ۔ یہ ہمیں اللہ کی مرضی کے سامنے جھکنے اور اس پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ انسانیت میں اتحاد۔ یہ تمام انسانوں کو ایک خالق کے تحت یکجا کرتی ہے اور امن و مساوات کو فروغ دیتی ہے۔ اللہ پر ایمان۔ ہر چیز کا خالق۔ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ صدیوں سے لوگ اس گہرے سوال کا جواب تلاش کرتے رہے ہیں۔ اسلام اس کا واحد اور متاثر کن جواب دیتا ہے کہ اللہ ہی وہی ذات ہے جنہوں نے ہر چیز پیدا کی۔ اسلامی نقطہ نظر۔ اللہ بطور خالق۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ ہی کائنات کے واحد خالق ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ ہر کام کا بندوبست کرتا ہے۔ سورہ یونس۔ اللہ کی تخلیق کائنات کے وسعتوں سے لے کر سب سے چھوٹے آئٹم تک پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن ہمیں تخلیق کے نشانات کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات
دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ آل عمران۔ انسانوں کی تخلیق اللہ کی قدرت کا ایک ثبوت ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے وسوسے میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ کہف۔ سائنسی نقطۂ نظر۔ تخلیق کے شواہد۔ سائنس بھی کائنات کی آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے، جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، جو بیان کرتی ہے کہ کائنات ایک نقطے سے پھیلی ہے۔ یہ قرآن کے اس بیان سے مطابقت رکھتی ہے جو 1400 سال پہلے کہا گیا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں الگ کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ سورۃ الانبیاء۔ جدید حیاتیات زندگی کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ڈی این اے کی پیچیدہ ساخت اور خلیوں کا عین مطابق کام ایک ذہین خالق کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سائنسدان اکثر کائنات کی نفاست پر حیران ہوتے ہیں جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ ماحولیاتی نظام کا نازک توازن، پانی کی زندگی بخش خصوصیات اور زمین کا سورج کے گرد عین مناسب مقام تخلیق کے مزید نشانات ہیں۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے آسمان میں بڑے ستارے رکھے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ سورۃ الحجر۔ ایمان اور سائنس کا امتزاج۔ اسلام علم کے حصول اور قدرت کے مشاہدے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ سائنس اور ایمان مخالف قوتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ جہاں سائنس یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، ایمان یہ جواب دیتا ہے کہ وہ کیوں موجود ہے۔ دونوں مل کر ہمیں اللہ کی عظمت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ غور و فکر اور ایمان کی دعوت۔ اللہ ہمیں اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ قرآن سوال کرتا ہے، کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز کو نہیں دیکھتے؟ سورۃ الاعراف۔ اللہ پر ایمان انسان کو عاجزی، شکر گزاری اور مقصدیت کا درس دیتا ہے۔ دنیا کے بارے میں سمجھ حاصل کر کے ہم اس ذات کو پہچان سکتے ہیں جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا۔ اللہ ہر چیز کے خالق ہے، کائنات کی وسعتوں سے لے کر زندگی کی باریکیوں تک۔ اسلامی تعلیمات اور سائنسی دریافتیں دونوں ایک ایسے خالق کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو انسانی فہم سے باہر ہے، مگر ہم سب کے قریب ہے۔ غور کریں، ایمان لائیں اور اللہ کی نشانیوں کے ذریعے ان کے قریب ہوں۔ اللہ کی وحدانیت صرف ایک عقیدہ نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے ہر عمل اور سوچ کو متاثر کرتی ہے۔ توحید کو دل و دماغ میں بسانا اور زندگی میں نافذ کرنا ہمیں روحانی سکون اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی اس عظیم عقیدے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔